السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، اس مبارک دن پر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں درود و سلام پیش کرتے ہیں اور آپ سب کو بھی عید المولاد النبی مبارک ہو۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام ممالک سے مشاورت ہونی چاہیے تاکہ ایک ڈرافٹ جو ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے، تاکہ ایک کنونشن سائن کیا جائے، تمام ممالک مل کے ایک کنونشن سائن کریں جس کا مقصد یہ ہوگا کہ دنیا میں مذاہب کی توہین کو روکا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک معاون خصوصی اس وقت اپوائنٹ کر دیا ہے، احمر بلال صوفی صاحب کو آپ سب جانتے ہوں گے، یہ لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں اور آج یہ عمران خان صاحب کے ایک معاون خصوصی ہیں۔ یہ مختلف ممالک کے دورے کریں گے اور ان کو آمادہ کریں گے کہ یہ توہین مذہب کے ایک کنونشن کے اوپر سائن کریں۔ تو احمر بلال صوفی صاحب، بہت بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے جو مختلف مسلم ممالک ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کنونشن کے اوپر کوئی دستخط ہو جائے یا اس طرح کا کوئی لا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کی طرف سے اڈاپٹ ہو جائے، مگر یہ ہو نہیں پایا۔ تو یہ بتائیے کہ مسلم ممالک کو تو آپ آمادہ کر لیں گے، مگر یورپین یونین کو، کینیڈا کو، ان کو آپ کیسے آمادہ کر پائیں گے؟ کیا یہ مشکل کام نہیں؟ دیکھیے، ظاہر ہے یہ بین الاقوامی کنونشن جو ہے اس کا پہلا سٹیپ تو مشاورت ہے کہ آپ مشاورت ایسی کریں کہ اس کی بنیاد پر جو اس کی تھیم ہے، اس کے جو کانسیپٹس ہیں ڈیفیمیشن آف ریلیجنز کے، اس کی جو ایکسیپشن زونز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، کیونکہ حق جو آپ کے اظہار کی آزادی ہے وہ تو ریکگنائزڈ ہے انٹرنیشنل کنونشنز میں، مگر اس کی کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں اور یہ ایکسیپشنز بے شمار یورپین ممالک کی اپنے ڈومیسٹک لاز میں بھی موجود ہیں۔ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی بھی مذہب کی توہین کرتا ہے، اس کے رسولوں کی توہین کرتا ہے، ان کی کتابوں کی توہین کرتا ہے، ان کے سمبلز کی توہین کرتا ہے، تو اس توہین سے ایک ایسا عمل جنریٹ ہوتا ہے، ایک ایسا ریئیکشن جنریٹ ہوتا ہے جس سے پوری دنیا میں وائلنس پھیلتا ہے، انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی تھریٹن ہوتا ہے۔ تو اس کی روک تھام کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ ایک انٹرنیشنل لیگل فریم ورک ہو جس میں کوئی شخص کہیں بھی دنیا میں اگر کسی مذہب کے خلاف بات کرے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ایک مربوط لیگل فریم ورک ایگزسٹ کر رہا ہو۔ اب ظاہر ہے اس فریم ورک کے لیے یورپین ممالک کے اندر بھی اس کی خواہش موجود ہے، اور جب جنیوا میں اس پہ بات چیت ہوتی ہے اور جب میں OIC کے ساتھ اس سلسلے میں کام کر رہا تھا تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا فریم ورک ہو لیکن اظہار حق کے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ بھی انٹیکٹ رہے۔ سو یہ ایک بیلنس ہے جسے سٹرائک کرنا ہے، لیکن یہ بیلنس سٹرائک کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جو آپ کے اس وقت چیلنجز ہیں کہ کیسے کسی مذہب کی دل آزاری کی بنیاد پر لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس کی بنیاد پر ایسے دنیا بھر کے ممالک میں رائٹس، جلوس شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، تو اس کا بھی مداوع ہونا ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمل جو پرائم منسٹر نے جو مجھے کام دیا ہے وہ ایک بہت مشکل کام یقیناً ہے، لیکن مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہوگی۔ لیکن ہر کام جو نہیں ہوتا وہ مشکل ہی ہوتا ہے منزہ، لیکن جب اس کو شروع کیا جائے، اس کا لیگل فریم ورک ڈیولپ کیا جائے، اس کے پیچھے ڈٹرمنیشن ہو۔ مگر چونکہ احمر صاحب آپ ایک قانون دان ہیں تو آپ سے میں پوچھوں گی، ظاہر ہے یہ بڑا مشکل ہے جو آپ جس سفر کے اوپر آپ نکلے ہیں، اور کینیڈا آپ کو یاد ہوگا 2009 کے اندر پاکستان کا بہت بڑی کارکردگی تھی کہ انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کروا لی تھی یونائٹڈ نیشنز نے، زرداری صاحب کی حکومت تھی، اور وہاں پہ انہوں نے کم از کم اس ریزولوشن کے ذریعے یہ کہا تھا کہ اس طرح اگر آپ توہین امیز جو پبلیکیشنز ہیں ان کے اوپر آپ پابندی لگائیں، اور ڈیفیمیشن کے اوپر تو بات نہیں ہوئی تھی مگر توہین مذہب کے اوپر بات ہوئی تھی۔ اس وقت بھی بہت سارے ایسے ممالک تھے جنہوں نے اس کو کنڈیم کیا تھا، جس کے اندر کینیڈا بھی تھا، جس کے اندر جرمنی بھی تھا، اور کینیڈا نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ صرف لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، مذہبوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ تو کتنا مشکل ہوگا ان کو یہ اس بات پہ باور کروانا کہ جی آزادی رائے اور جو توہین۔ دیکھیے مرزا، اس پہ آپ کو یاد ہوگا آپ کی والدہ کا بھی بہت کام ہے، اقوام متحدہ میں اس میں بہت کام ہوا ہے، اسپیشل رپورٹاز اس پہ کام کرتے ہیں کہ کہاں یہ حدود ختم ہوتی ہیں، کہاں آگے چلتی ہیں، اور ہر واقعہ جب ہوتا ہے تو اس واقعے کی بنیاد پر یہ حدود دوبارہ ری ڈیفائن ہوتی ہیں۔ یہ تھوڑے سے شفٹنگ سینڈز ہیں آف میکنگ اے کلیئر ڈٹرمنیشن، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے
کہ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی ایک لارجر کنسرن ہے مچ بیانڈ انڈیویجول اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. اگر ریاستوں کے رائٹس، اگر ریاستوں میں امن نہیں رہے گا، ریاستوں میں ایسی سچویشن بن جائے گی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن جائے گی، تو پھر انڈیویجول رائٹس کی انڈیویجولسٹک پروٹیکشن زیادہ بڑا چیلنج ہوگی. اس لیے ریاست کے براڈ عمل کو، ریاست کے براڈ لا اینڈ آرڈر کو انٹیکٹ رکھنا، انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کو انٹیکٹ رکھنا ایک لارجر اوور آرچنگ کنسرن ہے. ہم اس کنسرن کے حوالے سے بھی بات کو آگے بڑھائیں گے یورپین ممالک کے ساتھ. اچھا احمد صاحب، مگر آپ کو لگتا ہے کہ 2009 سے لے کے اب تک، اب کافی ٹائم گزر گیا ہے، تب سے ایک شاید شفٹ آیا ہے ان ممالک کی ذہنیت کے اندر، چونکہ اتنے حادثات ہوئے ہیں اس ایشو کو لے کے، اور فریڈم آف ایکسپریشن تو ایک طرف، مگر جو توہین مذہب کے واقعات ہوئے ہیں یورپ کے اندر، اسے بہت نقصان بھی ہوا ہے، مسلم ممالک کے اندر بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 2009 سے لے کے اب تک کوئی بدلاؤ آیا ہے ان ممالک کے رویوں میں؟ جی، میں تو سمجھتا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، جو میں لیگل ریسرچ کرتا ہوں اس میں یہ بدلاؤ کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، اور یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ بیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وے فارورڈ ہونا چاہیے. اب وے فارورڈ جو ہے اسی طرح کا فریم ورک ہی ہو سکتا ہے میری ذاتی رائے میں. اور جب OIC اور یورپین کنٹریز کا مکالمہ ہو رہا تھا، اس مکالمے کا میں بھی حصہ تھا، وہاں پر بھی یہ باتیں آج سے کچھ سال پہلے ہوئیں، لیکن اب اس کی افادیت اور اس کی کمپلشن اور اس کے ریکوائرمنٹ بہت تیزی سے بدل کر امیڈیٹ ہو گئے ہیں. ارجنسی اس میں پیدا ہو چکی ہے، اور اس ارجنسی کی وجہ سے میرا خیال ہے اس کا رسپانس ایک رسپانسبل ریاست کا ہونا چاہیے. اور یہ رسپانسبل ریاست کا رسپانس جو ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہم آہنگ بھی ہے. وہ بھی انٹرنیشنل لائر تھے، پریکٹیشنر تھے انٹرنیشنل لا کے، معاہدے کے تھرو اپنے آپ کو تقویت دیتے تھے، ایگریمنٹس کرتے تھے، اور وہ ایگریمنٹس ٹریٹیز کو ایکسیکیوٹ کرتے تھے، خود ڈرافٹ کرتے تھے ان ٹریٹیز کو. تو ان کی سنت کو اگر ہم سامنے رکھیں اور آج کے چیلنجز کو سامنے رکھیں، تو بجائے زور لگانے کے، بجائے ہر دفعہ ہم یوز آف فورس کریں، ہم کیوں نہ ان کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ایک لیگل فریم ورک تجویز کریں جس میں ہمارے جو مذہبی جذبات ہیں ان کے احترام کا بھی تحفظ موجود ہو، اور ساتھ ساتھ کوئی اگر اس کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کے لیے بھی بے کنی ہو، اور اظہار رائے کی جو ایک آزادی ہر معاشرے میں گارنٹیڈ ہے اس کو بھی انٹیکٹ کیا جائے. احمد بلال صوفی صاحب، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کا جو سفر ہے وہ کامیاب ہو. اور آپ نے ہم آہنگی کی بات کی، تو ناظرین ابھی ادھر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، مگر کچھ اور لوگ بھی امن کے لیے، ہم آہنگی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، جس طرح کہ احمد بلال صوفی صاحب ایک طریقے سے کر رہے ہیں، وہ بھی ایک طریقے سے اپنی جد و جہد کر رہے ہیں. اور ان دو خاص مہمانوں سے ہم آپ کا تعارف کروائیں گے اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. چونکہ آج ہم امن کی بات کر رہے ہیں، ہم آہنگی کی بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کا تعارف دو ایسی خواتین سے کرانا چاہتی ہوں جنہوں نے پاکستان ہندوستان امن دوستی کے لیے تحریکیں بھی چلائیں اور اپنے اپنے ملک کے اندر انہوں نے جد و جہد بھی کی. حال ہی میں فیض فیسٹیول ہوا تو یہ دونوں بہنیں جو ہیں اور دونوں دوستیں جو ہیں وہ آ بیٹھی، ہم نے ان سے کچھ گفتگو کی، اور ہم آپ کو کچھ جھلکیاں بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ کیسے انہوں نے پاکستان اور ہندوستان 26 سے اب تک خواتین کے بارے میں، اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں 20 کتابیں اور بے شمار آرٹیکلز بھی لکھ چکی ہیں، اور ہندوستان میں آپ ممبر پلاننگ کمیشن رہ چکی ہیں، اور حیدرآباد کی مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کی چانسلر بھی رہ چکی ہیں، اور بہت ساری خواتین کے حقوق کے گروپس کی بنیاد آپ نے رکھی، جن میں مسلم ویمن فورم بھی شامل ہے اور ویمنز انیشیٹو فار پیس ان ساؤتھ ایشیا بھی شامل ہے. اب ساؤتھ ایشین فار ہیومن رائٹس کی بھی ممبر رہیں، اور اب پاک انڈیا پیس فورم کی بھی ممبر رہیں. اور اسی جذبے کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ایک جانی مانی شخصیت، اور میرا خیال ہے تعارف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لاہور کی سلیمہ ہاشمی صاحبہ آرٹسٹ ہیں، آرٹ ہسٹورین ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اور اس وقت ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی وائس چیئرمین ہیں پنجاب چیپٹر کی، اور آپ NCA کی ایک پرنسپل بھی رہ چکی ہیں، 30 سال آپ پڑھاتی رہی ہیں، اور فیض فیسٹیول فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی آپ نے رکھی. مگر جو آپ دونوں کے بارے میں خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے آپ ہندوستان اور پاکستان کی امن دوستی پر کام کر رہی ہیں، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے جب حالات اتنے تلخیاں ہوتی تھیں دونوں ملکوں کے درمیان، خاموشی پھر بھی نہیں ہوتی تھی، آپ کوئی نہ کوئی کینڈل لے کے آ جاتی تھی بارڈر پہ.
اب تو آپ آتے ہیں بارڈر پہ مگر وہ شور نہیں ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ خاموشی تو ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مگر میں یہ سوچتی ہوں کہ بارڈر پہ ابھی ہم 2 مہینے پہلے جب ہم آئے بارڈر پہ 14 اگست کو، تو 60 لوگوں کا ڈیلیگیشن آیا، ادھر سے کوئی نہیں آیا، ہم دیکھتے ہی رہے، ہمیں کوئی کینڈل نظر نہیں آئی، مگر 60 لوگوں کا ڈیلیگیشن آیا رات کو 12 بجے بارڈر پہ. ایک طرح سے دونوں طرف جو سیکیورٹی تھی ان میں بھی ایک طرح کی کوآپریشن لگی، یعنی کسی نے کوئی بیلیجرنٹ بات نہیں کی، نہ ادھر سے نہ ادھر سے. تو اور وہ جو ہماری پوری جرنی تھی دلی سے امرتسر بائی روڈ، اس میں بھی ہم نے کوئی بیلیجرنٹ، بلکہ لوگ ہار پھول رستے رکتے رکتے چھوٹی چھوٹی جگہوں میں ہار پھول کھانا پینا سب لے کے آئے، یہ کہنے کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں دوستی ہو، دونوں ملک پڑھا کہ نزدیک آئے. سابق آرمی آفیسرز بھی آئے اور انہوں نے بھی بتایا کہ کس طرح جنگ نے ان کی زندگی برباد کی. ایک جگہ جہاں آپ رکے جی، ایک امن دوست یاترا، جی امن دوست یاترا میں آئے اور اپنی بات انہوں نے بہت فرینکلی رکھی. تو خاموشی ایک طرح سے میڈیا زیادہ اس قسم کی خبریں رپورٹ بھی نہیں کرتا، اور جو خبریں رپورٹ کرتے ہیں وہ جو زیادہ ٹی آر پیز ہوں، زیادہ بیلیجرنٹ ہوں. تو اتنی بڑی ایک مہم آئی، پھر پنجاب میں اتنا بڑا جلسہ ہوا جو کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا. I'm talking of 15th of August 2018. تو وہاں جب یہ سینٹیمنٹ تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے خاموشی ہے، مگر برابر اس خاموشی کو توڑنے اور لوگوں کی آوازوں کو بلند کرنے کی ایفرٹس برابر جائے. نیما جی، اس بار کیوں پاکستان کی طرف سے کوئی نہیں گیا 14 اگست کو؟ ہر سال مجھے یاد ہے کہ جتنے بھی لوگ امن کے خواہش مند تھے وہ شمع جا کے جلاتے تھے بارڈر کے اوپر. اس سال کیوں سناٹا تھا؟ میرے خیال میں سناٹا تھا کیونکہ سناٹا ہے اس وقت. سرسری طور پہ اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے، بہت ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو اصل مسائل ہیں ان کے بارے میں نہ تو کوئی رجوع کر رہا ہے اور نہ لوگ جو ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ میری نظر میں اس وقت زبان پہ مہریں لگی ہوئی ہیں. اور یہی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ الیکشن کے فوراً بعد کا وقت تھا، تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کا دھیان جو تھا وہ اس بات پہ بٹا ہوا تھا کہ بھئی اب کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، حکومت کون بنائے گا. تو یہ چیزیں اس وقت بہت ہلچل سی تھی ایک پبلک لائف میں، اور جس کی وجہ سے جو لوگ جو کہ ہمیشہ یہ تیاری کرتے تھے کہ بھی جائیں، وہ بھی اس کام میں مگن تھے کہ بھئی کیا یہ جوڑ توڑ ہو رہا ہے، کس کل بیٹھتی ہے، سب معاملہ کس طرح سے ہوگا. تو وہ وقت ایسا تھا کہ ہم سن تو رہے تھے کہ ہندوستان میں یہ پورا ایک ٹولہ آ رہا ہے اور ان کا بہت استقبال بھی کیا جا رہا ہے جگہ جگہ، لیکن یہاں پہ اس طرح کی کاوش، اس طرح کی کوشش نہیں کی گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں احساس نہیں تھا کہ یہ کام کرنا چاہیے اور جانا چاہیے، لیکن اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے کہ بھی واقعی محسوس ہو کہ بھی ایک جذبہ ہے، کیونکہ وہ جذبے جو تھے وہ ادھر ادھر جو ہیں وہ جذب ہو رہے تھے. سعیدہ صاحبہ، ایک پرسیپشن ہے پاکستان میں کہ ہندوستان کے اندر ہارڈ لائنرز اتنے مضبوط ہو گئے ہیں مودی سرکار کے نیچے کہ اب وہاں پہ جو لوگ کھل کے بات کرتے تھے ان کا بھی گلا دبوچا جا رہا ہے، چاہے وہ صحافی برادری ہو، چاہے وہ رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں. ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر بلکہ حال ہی میں کس طرح رائٹس ایکٹیوسٹ کو اپنے گھر سے اٹھا کے وہ لے گئے اور کوئی صحیح انہوں نے وجہ بھی نہیں بتائی کہ کیوں اٹھا کے لے گئے. تو کیا ہندوستان میں اتنا گھٹن کا ماحول بن گیا ہے کہ اب امن کی بات کرنا پاکستان کے ساتھ دشواری ہو جائے گی، آپ کو مشکل ہو جائے گا؟ دیکھیے، ٹو بی ویری فرینک، دم تو ضرور کبھی کبھی ہم سب کا گھٹتا ہے، مگر آوازیں برابر بلند ہو رہی ہیں. اور جو یہ بڑی بڑی سوشل موومنٹس ہیں، جیسے کہ کسانوں کی، مزدوروں کی، لیبر کی، جو رائٹ ٹو انفارمیشن والوں کی، جو ہمارے ہاں بہت بڑی بڑی تحریکیں ہیں،
ان میں سے یہ آواز وہاں سے اٹھ کے آ رہی ہے کہ ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے اگر ہم اپنے ساؤتھ ایشین جو خطہ ہے اس میں امن کی بات نہ کریں, اور اس میں پاکستان از اے ویری ویری امپورٹنٹ اینٹی. تو جب لوگوں کا پریشر پڑتا ہے تو سرکار بھی ایک طرح سے اس طرف متوجہ ہوتی ہے, کیونکہ سرکار کو چاہیے ٹو اسٹے ان پاور. نہیں, وہ بات آپ کی بالکل درست ہے, مگر ہمیں ایسا لگتا ہے, سلیمہ صاحبہ بھی شاید آپ کو بتائیں, کہ یہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مودی حکومت ہے وہ جب نعرہ لگاتی ہے اور اینٹی پاکستان نعرہ لگاتی ہے تو اس لیے لگاتی ہے تاکہ ان کو ووٹ زیادہ پڑیں, اور اب 2019 میں الیکشنز بھی ہیں, تو یہاں پہ توقع کی جاتی ہے کہ پھر اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کو ایک طریقے سے وپ اپ کیا جائے گا. اور یہ بات اینٹی پاکستان یا اینٹی انڈیا کی نہیں ہے, مگر جو ایک جگہ بن گئی تھی امن دوستی کی, وہ لگتا ہے کہ بند ہوتی جا رہی ہے, اور جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ پیس نکس کے اوپر حاوی ہو گئے. ہاں, یہ ایک طرح سے ایکسپلینیشن جو آپ دے رہی ہیں یہ ایک طرح سے سمپلسٹک ایکسپلینیشن ہے حالات کا, مگر جہاں پولرائزیشن ہوتا ہے وہاں ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا جو ہوتا ہے اس کے برابر اس کی آواز لوگ دیتے ہیں, اپوزیشن دیتی ہے کہ اصلی پلانک تو ہے ڈیولپمنٹ, اور سارے جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں وہ سب دے نیڈ مچ بیٹر پرفارمنس آن دیٹ فرنٹ. تو ایک تو یہ آواز اٹھتی ہے, اور دوسرے یہ ہے کہ جب یوتھ کا ایک طرح سے پریشر پڑتا ہے تو وہ اس کو ایک تو آرکسٹریٹڈ ہیٹریڈ ہے اور ایک ہے اسپونٹینیس سینٹیمنٹ. تو اگر میں اسپونٹینیس سینٹیمنٹ کی بات سوچوں تو میں پھر وہی جرنی سوچتی ہوں جو ہم نے پنجاب میں کیا. پنجاب از آلویز گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ پارٹ اس پروسیس کا, بیکاز پنجاب واز ڈیوائیڈڈ, اور پنجاب میں اب بھی سینٹیمنٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو اگر مائکروکازم کے طور سے دیکھا جائے تو جو ہمارا تجربہ رہا ہے, ہمیں لگا کہ پاپولر سینٹیمنٹ جو ہے جو لوگوں کا ہے which is not orchestrated, اس میں یہ پیس کی جو لہر ہے it's still alive and well. اچھا, سلیمہ صاحبہ, بات یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے, خاص طور پہ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب, انہوں نے مجھے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات ہوں, ہم تو یہ بھی سوچ رہے تھے کہ وہاں کے جو صحافی ہیں ان کو ہم ویزا نہ دیں, ان کو صرف ہم انٹری لگا دیں کہ آپ آئیں یہاں پہ رپورٹ کریں, پھر سکھ یاتریوں کے لیے بھی ہم بارڈرز کو کھولیں. مگر وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آتا مودی حکومت سے, وہاں سے دروازے بند ہیں, تو پھر ہم کریں تو کیا کریں. تو جو حکومت کا یہ رویہ ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں, ایک طریقے سے جائز بھی ہے. ایز اے پیس نک, ایز اے پیس ایکٹیوسٹ, پاکستان اور کر بھی کیا سکتا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں, مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں کافی ضعیف ہو گئی ہوں, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہ دونوں حکومتیں ہیں نا, انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں. ایک ذرا نرم پڑتی ہے تو دوسری سخت ہو جاتی ہے, دوسری نرم پڑتی ہے تو اگلی جو ہے وہ سخت ہو جاتی. یہ کچھ ایک وقت میں ان کا رویہ جو ہے آپس میں ایک سا نہیں ہوتا. لیکن میں سیدہ کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ دیکھیں, ایک طرف تو نفرتیں بانٹنے والے بہت لوگ ہیں, اور وہ آپ کے معاف کیجئے گا, معافی چاہتی ہوں, لیکن میڈیا میں وہ کافی ان کی بھرمار ہے, اور جہاں ان کو کوئی کہنے کی کوئی بات نہیں ہوتی تو وہ فوراً شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارا ایک دشمن ملک وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ عام لوگوں سے پوچھیں تو عام لوگ تو بھی وہی چاہتے ہیں کہ بھی آنا جانا ہو, اور خاص طور پہ آپ ذرا دوسرے طبقے کے لوگوں سے بات کریں جن کی روزمرہ کے کوئی نہ کوئی کمائی کے اوپر ان کی زندگی بسر ہوتی ہے, وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھی آسانی سے آنا جانا ہو, کاروبار کچھ چلے, کیونکہ سب لوگوں کو لگتا ہے کاروبار چلنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دوسری طرف جو ہے سے لوگ آئیں, تجارت ہو. بالکل, اور اس میں میرے خیال میں کوئی دو جو ہیں پوائنٹ آف ویو نہیں ہو سکتے کہ سب سے اہم وجہ امن دوستی کی ایک یہ ہے کہ بھئی اس سے آپ کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوگی, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو جس طرح کا سٹیل میٹ ہے یا کوئی سختی ہو رہی ہے, اس سے آپ کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے. باقی نوجوان لوگ تو چاہتے ہیں کہ دوستی کا ہاتھ بڑھے, کیونکہ سب کو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ کیوریوسٹی ہے کہ بھی وہ کیسے لوگ ہیں,
وہ کیا سوچتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں. انڈین فلمیں ہم بڑی انجوائے کرتے ہیں, مگر آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں پیمرا سے ایک نوٹس آیا اور انہوں نے کہا کہ جو 10% فورن کانٹینٹ ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی انڈین کانٹینٹ نہیں چلا سکتے. تو انڈین فلمیں جو کیبل کے اوپر آتی تھیں ان کے اوپر بھی بندش ہو گئی. اس سے بڑی خواتین بڑی دکھی ہوئی ہیں کیونکہ وہ دوپہر کو بیٹھ کے آرام سے بڑے دکھی ہیں, میں آپ کو بتاؤں اس کے اوپر سب بہت دکھی ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ ایسے ماحول کے اندر آپ لوگ کیسے, پاک انڈیا پیس فورم کے آپ ممبر ہیں, سہار کے آپ ممبر ہیں, آپ کیسے اپنے لیے سپیس بنا سکتے ہیں خاص طور پہ جب ویزا رجیم اتنی سٹرکٹ ہو گئی ہو؟ دیکھیں جب حالات جو ہوتے ہیں نا وہ آسان ہوتے ہیں تو ہر کوئی جو ہوتا ہے پیس میکر بن جاتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ جب حالات سنگین ہوں, لگے کہ کوئی امید کی کرن نہیں ہے, تو پھر ہم ڈٹ جاتے ہیں, پھر ہم طے کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہم نے کرنا ہے, کیونکہ ہماری بقا جو ہے انسانیت کی بقا اس میں ہے کہ بھئی امن دوستی ہو, انسان دوستی ہو, تاکہ پھر یہ معاملہ ہم لوگوں کی ڈیولپمنٹ کا, ہم لوگوں کی مستقبل کا معاملہ جو ہے وہ آگے چلے. اس طرح سے نہیں چل سکتا. آپ نے کوئی آگے کا لائے عمل طے کیا ہے کہ کیسے یہ جو خاموشی ہے اس کو توڑا جائے یا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو بڑھایا جائے؟ دیکھیں آج کل کے حکومتوں سے تو ہم بالا تر نہیں ہو سکتے, مسئلہ تو یہ ہے. وہ تو ہم نے تو اس زمانے میں کیا ہے جب ایک خط پہنچنے میں 3 مہینے لگ جاتے تھے, اور جب خط آتا تھا تو اس کی ایسی شکل ہوتی تھی جو آپ کو پتا ہوتا تھا کہ اس میں کم سے کم 30 لوگ جو ہیں اس خط کو پڑھ چکے ہیں. اب یہ ہے کہ 15 سیکنڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ای میل چلا جاتا ہے. سو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. بالکل جس فراوانی سے لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں کہ اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ آپ روک نہیں سکتے, اور یہ ہوگا. اور میرے خیال میں کہ میری عمر کے لوگ جو ہیں جب یہ دیکھتے ہیں یہ تبدیلی تو ہم میں بہت تسکین ہوتی ہے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس چیز میں ہاتھ بٹائے گی لوگوں کا. اور اس کے جو ڈیموکریٹائزیشن جو ہوا ہے وہ, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, جس کے سلیمہ اور میں ہم دونوں اس کے ممبرز ہیں, پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی. اٹ ریئلی ڈیموکریٹائز ہو گیا انڈیا میں, کیونکہ اب ہمارے ہر اسٹیٹ میں الیکشن ہو چکے ہیں, ہر اسٹیٹ میں چیپٹر بن چکا ہے, دے آر آل الیکٹڈ پیپل. اور اب ہم پلان کرنے جا رہے ہیں, پہلے ایک نیشنل کنونشن ہو چکا ہے, اس میں الیکشن ہو چکے ہیں. اب سمجھیے راجستھان میں, مدھیہ پردیش میں, ویسٹ بنگال میں, کرناٹک میں. تو یہ الیکٹڈ باڈی ہے یہ, ہاں مطلب جو اس کے جو لوگ ہیں کوئی اپوائنٹڈ نہیں ہے, آپس میں مل کے الیکٹ کرتے ہیں, اینڈ اٹ لائک اے پیرامڈ. تو یہ پاکستان میں بھی اسی طرح ریفلیکٹڈ ہے؟ پاکستان کا بھی چیپٹر ہے, انڈیا کا بھی چیپٹر ہے. اور اب ہم لوگ پلان کر رہے ہیں جوائنٹ کنونشن, پہلے بہت سال بعد, کیونکہ میرے خیال میں 4-5 سال تک یہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے. اب جوائنٹ کنونشن فیبروری میں پلان ہو رہا ہے, جس میں وی ول ہندوستان میں یا پاکستان میں؟ دس پہلی بار پاکستان میں, ہوپ فلی نیکسٹ ایئر, نیکسٹ مینس 2019 میں یہاں اور 2020 میں وہاں. تو اس خاموشی کو توڑنے کے لیے یہ جوائن, بٹ اس میں ضروری بات یہ ہے سوچنے کی کہ اٹس این الیکٹڈ باڈی, اٹس ناٹ اپوائنٹڈ. تو کہیں تو سینٹیمنٹ ہے نا, کیونکہ جو جب ہم سوچتے ہیں انڈیا کے بارے میں تو ہم 2-3 جگہوں کے بارے میں سوچتے ہیں, مگر کرناٹک بھی ہے, تمل ناڈو بھی ہے, اڑیسہ بھی ہے. اڑیسہ میں ہوا تھا نیشنل کنونشن. تو پورا ملک کو اگر آپ ایک مجموعی طور سے دیکھیں گے تو اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر. ناظرین ادھر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پاک انڈیا دوستی پر, اور ہمارے ساتھ ہیں خاص مہمان ڈاکٹر سعیدہ حمید صاحبہ اور سلیمہ ہاشمی صاحبہ. اچھا, 2000 کے اندر ایک بس چلی تھی, پاک انڈیا دوستی بس, اور وہ خواتین نے لیڈ لی تھی. تب یہاں پہ مشرف صاحب کی حکومت تھی, کارگل ہو چکا تھا, اور وہاں پہ اٹل بہاری واجپئی کی حکومت تھی. عورتوں نے کہا تھا کہ ہم پیس کے لیے, امن کے لیے یہ بس چلائیں گے, اور ہم جنگ نہیں چاہتے, دونوں طرف سے جنگ نہیں چاہتے. کارگل چل رہا تھا بہت زور شور سے اس وقت ہوا تھا. اور ادھر جو خواتین اس بس پہ گئی تھی ان کے بارے میں بہت برا بھلا کہا گیا تھا. آپ کے لیے کتنا مشکل تھا ان کو وہاں پہ ریسیو کرنا اس ماحول کے اندر؟ کچھ مشکل نہیں تھا. مجھے یاد ہے اس بس کی لیڈرشپ آسما کے ہاتھ میں تھی. مجھے یاد ہے پہلی بار جب وہ انڈین سوئل پہ وہ سٹیپ کیا انہوں نے, تو ان کے ہاتھ میں 2 فاختائیں تھیں. وہ فاختائیں انہوں نے اڑائیں. اس وقت اخباروں نے ٹریویلائز بھی کی
اگر کوئی دروازہ نہیں تھا جو ان کے لیے اس ڈیلیگیشن کے لیے 2 بسیں یہاں سے آئی تھیں, ایک بس ہمارے یہاں سے گئی تھی, اس کے جواب میں 2 بسیں وہاں سے آئی ہیں, ویمنز انیشیٹو فار پیس ان ساؤتھ ایشیا. اور لوگ کسی کے پاس پیسے نہیں تھے, سب نے اپنی اپنی جیب سے پیسے خرچ کیے تھے, تو لوگوں کے گھر میں لوگ انٹیگریٹ ہو گئے تھے, کوئی ہوٹل میں کوئی نہیں رہا تھا. لوگوں نے اپنے اپنے جو منسٹرز جو تھے انہوں نے اپنے گھروں میں ان کو بلا کے اور ان کے اپنے گھروں میں ریسیپشنز کیے تھے. تو دس واز دا ایئر 2000, اور اب ہم 2019 میں جا رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ اسپرٹ کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. جیسے سلیمہ نے بس نہیں چلتے سکتی خواتین کے حوالے سے, آپ چلائیں بس. اب I think it's the role of the youth. میرے خیال میں خواتین کے لیے ہی یہ ممکن ہے کہ وہ سب یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں ان کو ایک طرف کر کے اور یہ سوچیں کہ بھئی ہمارے بچے جو ہیں وہ کس قسم کی دنیا دیکھیں گے, ان کا مستقبل کیسا ہوگا. اور ان کو نظر آتا ہے کہ جنگ کے جو سائے ہیں وہ جو ہیں وہ ان کی زندگیوں پہ ایک, میں تو کہتی ہوں ایک خاص قسم کا سٹیمپ کر دیں گے, اور ان کو وہ نصیب نہیں ہوگا, وہ روشن مستقبل نہیں نصیب ہوگا, کیونکہ آپ کے اوپر ایک دباؤ سا ہوتا ہے. سو آئی تھنک اس سے آزاد ہونا ہر عورت چاہتی بھی میرا بچہ جو ہے وہ ایسے ماحول میں پلے جہاں پہ کوئی خوف کی بات نہ ہو, کوئی خطرہ نہ ہو کسی سمت سے. تو میرے خیال میں عورتوں کے یہ ایک بنیادی ضرورت بھی ہے, اور عورتیں جو ہیں وہ اتنی ہمت بھی کر لیتی ہیں کہ وہ ایسے کریں. مگر سلیمہ صاحبہ ہمت تو وہ کر لیں گی, مگر آپ کو بھی پتا ہے کہ کس قسم کا رد عمل ان کو یہاں پہ ملے گا. مجھے یاد ہے کہ آپ اس بس پہ تو نہیں تھیں, مگر آپ بہت قریب طریقے سے آپ دیکھ رہی تھیں اس ایکٹیویٹی کو, اور آپ اس میں خاصا انوالوڈ رہیں. بالکل, اور جب وہ آئی ہیں خواتین لاہور میں تو ہم موجود تھے ان کو گلے لگانے کے لیے. تو کس قسم کی مشکلات ان کو فیس کرنی, کرٹیسزم ان کو برداشت کرنی پڑتی؟ دیکھیے, پہلے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے خاندان والوں کو مائل کرنا پڑتا ہے کہ بھی وہ آپ کا ساتھ دیں, کیونکہ عورت جب باہر جاتی ہے ایسے کام کے لیے, کسی نے بچے سنبھالنے ہیں, کسی نے چولہا کرنا ہے, یہ وغیرہ وغیرہ, تو آپ کو ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اپنے خاندان سے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی پوزیشن لیتے ہیں تو ہر طرف سے نکتہ چینی ہوتی ہے, اور لوگ طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں کہ جی یہ ملک دشمن ہے, ان میں نیشنلزم کا جو کی حص ہے وہ کئی ماند پڑ رہی ہے. یہاں پہ تو اخباروں کی سرخیاں بھی نکل رہی تھیں اس قسم کی. آتی ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب حساب کتاب ہوتا ہے تو پھر یہی لوگ سرخرو بھی ہوتے ہیں, انہی کا نام رہتا ہے کہ بھئی یہ امن کے دوست تھے, انہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی, اور وہ یاد رہ جاتے ہیں لوگوں کو. سعیدہ جی یہ بتائیے, 2000 میں آپ نے کہا کہ ہمیں اتنا مشکل نہیں تھا وہاں پہ خواتین کی بس کو اس طرح ان کا استقبال کرنا, اب کتنا مشکل ہوگا؟ چونکہ ایک پرسیپشن یہ بھی ہے پاکستان میں کہ اٹل بہاری واجپئی کی جو بی جے پی تھی وہ زیادہ نرم تھی, مگر اب مودی سرکار کی جو بی جے پی ہے وہ بڑی سخت ہو گئی ہے, اور وہ اپنی پاپولیرٹی جو ہے وہ ہیٹ پاکستان کیمپین سے نکالتے ہیں. 19 سال گزر چکے ہیں, حالات مختلف ہو چکے ہیں, اور ایسا اس وقت تو آپ نے جیسے کہا کہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اٹ واز اے پیس آف کیک, عورتیں آ گئیں, بڑی اچھی طرح انٹیگریٹ ہو گئیں, دا ہول سب لوگ. اور جب میں نے کہا ریسیپشنز دیے تو اس میں سٹنگ منسٹرز نے بھی دیے, تو اس کا مطلب وہ بی جے پی کے بھی منسٹرز تھے جنہوں نے ان کو اوپن دا ڈورز فار دیم. تو اکراس دا پارٹی لائنز they were, کیونکہ عورتوں کے ڈیلیگیشن کا مطلب تھا کہ a softening of attitudes, a soft face. ہاں, a soft face, exactly. اب ایسا ہے کہ we'll have to devise a different strategy. پر حکومت سے بہت دشواری ہوگی نا, ادھر سے بہت مشکلات, بہت چیلنج کرنا پڑے گا. شاید ہندوستان کی حکومت الاؤ ہی نہ کرے, ویزے ہی نہ دے. بہت دن کے بعد, کافی دن کے بعد ایک ڈیلیگیشن آیا پاکستان سے, فش ورکرز کا چھوٹا سا ڈیلیگیشن تھا, تو ہمیں لگا کہ کچھ ریسٹرکشن بریک ہوا, یعنی ایک طرح سے جو جمود تھا اس میں تھوڑی سی نرمی آئی. تو things are so tough کہ اس میں اگر ہم اس وقت ایکٹ نہیں کریں گے تو ہم کب کریں گے. exactly what سلیمہ said کہ پیس ٹائمز میں تو اینی ون کین ڈو اٹ. مگر مجھے اس میں جب میں بارڈر پہ ہم لوگ جا رہے تھے وہ کینڈل لائٹ میں, تو میں تو خاموشی تھی,
यंगर लोग जो थे वो अपना दम दे रहे थे उस वक्त, और इतने दे वर गोइंग टू, मैं मुझे लगा कि इनको रोक ना दें कहीं, यहाँ से वहां से रेंजर्स, यहाँ से इतना शोर मत मचाओ। पर इफ मुझे लगता है कि दिस सेंटिमेंट कैन बी इन अ सेंस मल्टीप्लाइड, अगर हो जाए तो इट वी कैन स्टिल डू इट। Maybe I'm too optimistic, मुझे नहीं पता, मगर मेरे ख्याल में ये it's not in the realm of impossibility. Critics would say that you are too optimistic, क्योंकि इस वक्त जो वीज़ाज़ हैं वो तो मिल ही नहीं रहे हिंदुस्तान के लिए, और हमने देखा कि एक ज़माने में मेडिकल वीज़ाज़ भी मिल जाते थे, अब वो भी नहीं मिलते। मगर 2000 से लेके 2019 में हम जा रहे हैं, तो सईदा साहिबा कह रही हैं कि जी एक तरीके से बदलाव तो आया है, मगर शायद सख्त से नरम से सख्त हुए हैं। हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि हमारी जो स्टेट है वो सख्त से नरम हो रही है। जब 2000 की बात करी थी तो कारगिल के अंदर तो जंग का शोर था, मगर अब ऐसा लगता है कि वो बार बार ऐसी आवाज़ें निकालते हैं कि जी वो वहाँ से कुछ करना चाहते हैं एडवेंचर, उसका जवाब हम देंगे, मगर हम पीस के ख्वाहिशमंद हैं। करते हैं, मैंने कहा ना बारियां लगी हुई हैं, तो ये है कि भाई इस वक्त वो बहुत बुरे हैं और हम तो समझदार लोग हैं, हम तो चाहते हैं अमन, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में कोई भी कहे तो इसको फौरन उसकी दाद देनी चाहिए और मेरे ख्याल में शाबाशी देनी चाहिए। और ये सही है कि हाल ही में कुछ लोगों का आना जाना, कम से कम हमारी तरफ से वीज़े दिए गए हैं और तरह तरह के लोग आए हैं, जिनमें स्पोर्ट्समैन भी हैं, जिनमें दानिश्वर भी हैं, जिनमें आर्टिस्ट भी हैं। अभी हमारे फैज़ फेस्टिवल में काफ़ी नामवर शख्सियतें जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया। तो क्या स्टेट ने ये सोच लिया है, एक पैराडाइम शिफ्ट हो गई है मे बी इन द माइंड्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट कि ठीक है जी अब हमने हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी है, या हम चाहते हैं हमारी इसके अंदर ज्यादा अच्छा होगा कि आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप क्या समझती हैं, क्योंकि आप तो सियासत को भी बड़ी गहरी नजर से देखती हैं, आप क्या समझती हैं? मेरी चूंकि एक बहुत उम्र दराज है, तो ये मैंने नशेबो फराज देखे हैं, और ये वक्तन फवक्तन ऐसे अच्छे वक्त आते हैं और फिर वो उनकी हवा भी नहीं मिलती, वो ऐसे गुजर जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कि अब बालिग हो जाना चाहिए। देखिए इस उम्र में आके ये दोनों, मतलब मेरी उम्र और पाकिस्तान की जो उम्र है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो अब तक मतलब जिसे कहते हैं ना वी शुड ग्रो अप नाउ। और ये जो आदत है दोनों मुल्कों को कि भी अपनी छाती फैला के और भड़के मारना कि जी अगले को जो है हम गारत कर देंगे, ये मेरे ख्याल में एक बालिग मुल्क को ज़ेब नहीं देता। ज़्यादा चीज़ तो ऐसे होनी चाहिए कि भी चाहे आपस की जितनी भी झगड़े हैं, जितने भी मसाइल हैं, वो बातचीत से हम हल कर लें। और बातचीत ठीक है कभी कभी बहुत तेज़ी से चलती है, कभी आके रुक जाती है, लेकिन अगर ये सोच लें कि ये चंद लम्हों के लिए रुकी है, ये थोड़ी सी रुकावट है, इस पर मज़ीद बात करके, मज़ीद गौर करके तो इसको भी बरतरफ किया जा सकता है और बात आगे चल सकती है। एंड वी आर इन, और रिमेंबर हम लोग इलेक्शन मोड में हैं, 3-4 स्टेट्स इलेक्शन में जा रही हैं एक महीने भर के अंदर अंदर जी, 11 दिसंबर को। एंड जनरल इलेक्शंस 2019 राउंड द कॉर्नर। तो जो आप कह रही हैं उससे इफ यू कैन जस्ट सॉर्ट ऑफ लिंक इट विद दैट, तो ये वक्त तो देखिए कैसा है। और इस वक्त में जब हम इलेक्शन मोड में हैं, वी आर प्लानिंग कि हम ये जॉइंट कन्वेंशन करेंगे, ये चैलेंज है। देखिए वाकई में ये चैलेंज बहुत बड़ा होगा, इसलिए क्योंकि जब हम भी हिंदुस्तान के किसी ऑफिशियल से बात करते हैं तो वो आगे से हमें कहते हैं कि जब तक मुंबई हमलों के केसेस के अंदर कोई पेशरफ नहीं होगी तब तक, और टेररिज्म के ऊपर कोई पेशरफ नहीं होगी, हम बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। तो क्या सेंटिमेंट यही है वहाँ की आवाम का, या आप इसके अंदर से कांग्रेस या कोई और पार्टी कुछ और भी नैरेटिव लेके आगे बढ़ सकती है, या यही नैरेटिव है, यही सोचना है हिंदुस्तान की? देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे अड़े हुए हैं, सरकार अड़ी हुई है, मगर और जो अपोजिशन है वो तो हर चीज़ को लेके वो उसको ट्विस्ट बराबर दे रही है। तो मेरा जो मैं समझती हूँ वो ये कि जहाँ तक अवाम का सवाल है उसका सेंटिमेंट जो है इट्स गॉन बियॉन्ड दैट, मगर
یہ ایک ایسی پوائنٹ ہے کہ جس پہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کو بہت زیادہ پرووک کیا جا سکتا. تو یہ یو رائٹ کہ یہ برابر آپ کو یہی جواب مل رہا ہے کہ بمبئی کے حملے پہ جب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوگی. یہ ایک ایسی سٹارک ریالٹی ہے. پر لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ دس شوڈ ناٹ بیکم دا الٹیمیٹ روڈ بلاک. یو نو الٹیمیٹلی اس کو روڈ بلاک نہ بنائیں. اور اس کے لیے آپ دونوں جو ہیں پھر سے ایک بڑے ہی مشکل حالات کے اندر پاک انڈیا پیس فورم کی ایک کنونشن کرنا چاہ رہے ہیں لاہور کے اندر. کوئی نظم اگر آپ کے یاد آتی ہے ان حالات کے اوپر؟ میں تو وہی مصرع دہراؤں گی کہ تم کو کیا کرنا ہے, یہ گھاؤ کیسے بھرنا ہے. تو یہ گھاؤ بھرنے والے لوگ ہم ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ گھاؤ جتنے بھی گہرے ہوں ہم نے ان کو بھرنا ہے, اور ایک ایک ٹکڑا لے کے وہ گھاؤ جب بھر لیں گے تو پھر راستے ہموار ہو جائیں گے. اور یہ اتنی دور کی بات نہیں ہے میرے خیال میں. اگر لوگ طے کر لیں کہ بھئی یہ کرنا ہے تو یقیناً کر سکتے. اور اس میں بھی یہ میری طرف سے یہ شعر حاضر ہے جو کہ سب اس پوری گفتگو کا اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ ٹو سلیما. I cannot live without سلیما, so you can imagine میری کیا سینٹیمنٹ ہے کہ دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. اس مبارک دن پر ناظرین ہم امید رکھتے ہیں کہ اس شام کی صبح جلد ہو, چونکہ ہماری عوام گھاؤ بھرنے والوں کے ساتھ ہے, زخم دینے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.